دیکھیں سیاست میں اختلاف سیاست کا حسن ہے. آپ کے اسپیکرز آئے, انہوں نے بھی بات کی. یہ ہم سب کا کنونشن یا میٹنگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سب کو سننا. کوئی ہمارے حق میں بات کرے گا, کوئی ہمارے خلاف بات کرے گا. ہمیں سب کو سننا ہے اور اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میجورٹی یا اچھی رائے کون سی ہے. جو بھی رائے ہوگی اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. دیکھیں کسی نے بھی, یا نجار صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, کسی نے بھی ان کی ذاتیات پہ کوئی بات نہیں کی, انسیڈنٹ پہ بات کی, تو ہم سب کو ان کو سننا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایئر ہمارا کنونشن ہو رہا تھا اور ہماری ایک گیسٹ تھی میڈم رابعہ باجوہ صاحبہ. ہمارے ایک الیکٹڈ ممبر نے ان سے اسٹیج پہ بات کرتے ہوئے مائک چھین لیا. اس کا امپیکٹ کیا آیا؟ ایک, انہوں نے اپنی تقریر نہیں کی جیسے کہ آج اشرف سمو بھائی. دوسرا, نیکسٹ ٹائم جب ہم نے کنونشن کیا آل پاکستان لوئرز, تو وہ کراچی میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم اپنے اوپینین نہیں دے سکتے, فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. بار ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہر بندہ فریلی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. اور اگر بار کی بھی آزادی ہم چھین لیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ باقی سب کچھ تو ختم ہو چکا. دیکھیں ان کی ہم نے اس ممبر کی, الیکٹڈ ممبر کی ممبرشپ سسپینڈ کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ آپ نے غلط کنڈکٹ کیا ہے. اور ہماری پوری بار کے ایک ایک ممبر نے الیکٹڈ باڈی کے علاوہ اس ایکٹ کو کنڈیم کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ امین بھائی اس ممبر کے خلاف ایکشن لیں گے جس نے مائک پوچھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اشرف بھائی اس بھائی کو معاف کریں گے اور گلے سے لگائیں گے, کیونکہ ہمارا بھائی چارہ ہماری محبت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس دھرنے کے بعد میرے اور رحمان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. ہمارے خلاف ایک 22 فائل ہو گئی. ایک وکیل صاحب نے کہا, ایک ذکریہ وہ تھا اسماعیل لاء کا فائنل ایئر کیا ہوا تھا, LLB کیا ہوا تھا, انٹیمیشن کا تھا. ہم نے ایک ریزولوشن پاس کی, اس کو اس کے گھر سے غائب کیا. ہم نے کہا یہ غلط ہے. اس پہ ایک ہمارے ممبر نے ہمارے خلاف 22 فائل کی, کہا کہ یہ دہشت گرد ہے. اور اس 22 میں جو ویڈیو لے کے آیا وہ ہمارے بغل لوگ کرنے کی ویڈیو لایا, وہ ہمارے کنونشن کی ویڈیوز لایا اور دوسری لایا. خیر اس کو ہم نے بٹھایا, سمجھایا تاکہ آپ ہمارے بھائی, آپ ایسا مت کرو. اس نے جب بہت ایکسٹریم لیول پہ گیا تو ہم نے اس کی ممبرشپ بھی سسپینڈ کی. اس کے بعد 22 سے ختم ہوئی. ہم نے خود اپنے اس ممبر کو بلایا, اس کو اجرت پہنائی اور اس کی ممبرشپ اس کو. جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں یا کیا. دیکھیں ہمیں بھی بہت بڑی بڑی آفرز ہیں, ہمیں بھی بہت بڑی, لیکن ہم ان آفرز کی طرف نہیں جاتے. ہم کھڑے ہیں اپنے سندھ کے لیے, اپنے عوام کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ یقین مانیں لاسٹ ایئر جب 26ویں امینڈمنٹ ہوئی تو مجھے اور ہائی کورٹ بار کے ایک صدر کو, دونوں کو ہائی کورٹ کے جسٹس کی آفر ہوئی. میں نے ریجیکٹ کیا. میں نے کہا ہم کسی بھی انکانسٹیٹیوشنل تھنگ کو یا کسی بھی ایسی چیز کو جو وہ رول آف لا کو ڈیمیج کرے گا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہائی کورٹ کے بار کے صدر نے ایکسیپٹ کیا, اس کا نام جسٹس کی لسٹ میں موجود تھا, وہ نہیں بنا, وہ ایک الگ ایشو ہے, آگے جا کے شاید بن جائے. لیکن ہم اپنی سیلف انٹرسٹ, اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائیں گے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں دھرنے پہ فائرنگ ہوئی, آپ سب جانتے ہیں وہاں پہ میرے پہ اٹیکس ہوئے, اور آپ سب کو پتہ, آپ سب وہاں موجود تھے کہ وہاں پہ بم بلاسٹ کا بہت بڑا تھریٹ تھا. لیکن ہم سب وہاں کھڑے ہوئے. لوگ کہتے ہیں آپ کا پانی سے وکیل کا کیا لینک ہے؟ اگر ہم بھی نہیں نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ختم ہے.
ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہوا ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. ہم نے کہا آپ آگے آ جائیں, آپ کو ہم موقع دیتے ہیں, آپ کر کے تو دکھائیں, خالی منہ سے بولنے سے نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی نہر بن رہی ہے تو اس کو ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے, لیکن اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں سولڈ ایویڈنس چاہیے, کسی ڈاکومنٹ کی صورت میں, کسی نوٹیفیکیشن کی صورت میں, یا ڈائریکٹلی اس جگہ سے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے پوسٹ لگائی اور ہم سب جا کے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں, ہم آدھی کینال بھی قبول نہیں کریں گے, ہم اپنا اسٹینڈ لیں گے, لیکن جب بھی ہم کھڑے ہوں گے ہمارے پاس بھی کھڑے ہونے کا جواز ہونا چاہیے. تو آپ سب ہمارے بھائی ہو, ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. موڑو ایشو میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم سے بہت لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم فارورڈ ہوں اور مغلا آگے آئیں, لیکن ہم نے یہ آگے بڑھنے سے ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہ کے ہم نے ان کو کہا کہ نہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے ایسے کرنا تھا, ایسے ہو گیا, پہلے وہ آگے آ جائیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے کچھ دوست جذباتی ہیں. میں نے منع کیا تھا پٹیشن مت لگاؤ, ہمارے ملک میں انصاف ہے, آپ غلطی کرو گے پٹیشن لگا کر. اب دوست ہیں, بات نہیں مانتے ہیں, دوستوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو کوئی انصاف نہیں دے گا, اور وہی ہوا, بغیر نوٹس کے پٹیشن ڈسمس ہو گئی. لیکن اسٹریٹ میں کھڑا ہونا, بات کرنا ہمارا حق ہے. اچھا, ہم امین بھائی, ایاز مری بھائی, اب اس میں انٹرسٹڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہے یار, ان لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے. اور یہ ضیاء بھائی نے خود بھی کہا کہ اگر ان کی فیملی کا کوئی ممبر کہتا ہے کہ بھائی جوڈیشل انکوائری ہو جائے تو ہم کریں گے. اس میں کوئی اچھا, ہم یہ نہیں کہہ رہے اگر ضیاء بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. بھائی جوڈیشل انکوائری آپ کے سامنے ہوگی, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس واقعے کی آڑ میں ہر سندھی کو را کا ایجنٹ یا دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. ہم یہ نہیں چاہتے, ہم صرف اتنا چاہتے جو ہیں اگر کلپریٹس ان کے ساتھ کو سزا دی جائے, اور اگر نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے. کل بھی مجھے پرسوں مورو سے ایک دوست کا وکیل کا فون آیا تھا, اس نے کہا میرے بھائی ہیں, 2 بھائی غائب ہیں اس انسیڈنٹ کی وجہ سے, مختلف لوگ غائب ہیں, مختلف جگہ پہ بند ہوئے. ایک, ان کی فیملی تک ان کا ایکسس دیا جائے, ان کو بتایا جائے وہ کہاں ہیں. سیکنڈ تھنگ, اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے. ایسے جبری گمشدگی نہیں کی جائے. تھرڈ تھنگ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی روزمرہ کی صورتحال ہے, مطلب وہاں پہ اس ٹائم پہ لوگوں کو میڈیسنس وغیرہ کی ضرورت ہے یا کوئی اور ڈیلی چیزوں کی ضرورت ہے, اور یہ مورو کی بار کے آپ سیکٹری یا صدر یا آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کی وہاں جائیں, ان کو جو بھی, جیسا کہ آپ نے کہا کوئی کرفیو نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, بھائی ہیں ہمارے, آپ جا کے ان کی خدمت کریں. جیسے ہماری بہن اپنی بچی کے ساتھ اگر اس کو سوسائڈ کرنا پڑا تو یہ وقت نہیں آنا چاہیے تھا, ایسی ضرورت نوبت نہیں آنی چاہیے. صحیح ہے, تو ہمارے یہ ہے, ہم آپ کے جذبات کی دیکھیں. میں ذاتی طور پہ اگر کہیں گے تو میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لاؤں گا. کوئی مذہب نہیں ہوتا, وکلا کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی, کوئی زبان نہیں ہوتی. وکیل بات کرتا ہے اصول پہ, رول آف لا پہ. تو یہ ہمارا 26 تاریخ کو کنونشن ہے. یہ میری آپ دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز میں اپنا بڑا پن شو کرے اور ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, تاکہ بجائے یہ کہ کوئی ہم ریزسٹنس کریں, وہ کریں یا کوئی اور کرے. دیکھیں جبر سے, ہراسمنٹ سے انصاف نہیں ہوگا. یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کیا, پورا مورو کے ان کا اپنا حلقہ ہے. یہ سب ان سے پیار کرتے ہیں تو انہوں نے ووٹ کیا ہوگا, آپ کی طرح وہ بھی سوچا کرتے ہیں. تو آپ اس میں اپنا رول پلے کیجیے گا. ادروائز پھر نیکسٹ, چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, پھر ہم جو ہمارا
अतर भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 26 तारीख को हम ऑल सिंध लॉयर्स कन्वेंशन जो है वो कॉल कर रहे हैं लाड़काना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। हमने डिसाइड किया है कि ये जो इशूज जो हमारे मीटिंग है और मैं भी ये ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हो, हम अपने जो दोस्त ऑल ओवर पाकिस्तान है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे वोट मांगने आएंगे, हम तुम सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आप इधर आएं और पार्टिसिपेट करें। ये एक जो काज है, अगर हम एक हैं तो हम सबकी तकलीफ एक होनी चाहिए। देखिए कॉर्पोरेट फार्मिंग में हम सबका व्यू क्लियर है कि ये नहीं है, लेकिन फिर दोबारा हमारे कुछ दोस्त आएंगे, खड़े होंगे, वो कहेंगे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वकील थे, एजेंसियों ने इनको बुलाया, एजेंसियों ने इनसे धरना लगवा दिया, हमारी जो है वो खत्म कर दी जो हमने करना था। तो हम चाहते हैं कि पहले वो करें, आपको हम प्लेटफॉर्म दे रहे, आप अपना रोल प्ले करें और जित हद तक कर सकते हैं करें। मीनवाइल हम अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, फिर एट दी एंड जब हम देखेंगे, पहले भी कैनाल्स के इशू में हम आगे नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई वे आउट नहीं बचा था, कोई आगे आने को तैयार ही नहीं था। और अगर हम चले गए थे तो फिर कोई बैठ जाता मुस्तकिल बुनियादों पे और अपना डिसीजन दे देता। उस टाइम पे जो वकला ने मिलजुल कर फैसला किया और जो उन्होंने गोल हासिल किया, जो टारगेट हासिल किया, 14 दिन हाईवे ब्लॉक करना कोई भी कर सकता है, तो जाके करना अपनी जिंदगियों पे खेल के। उनको पता था कि यहाँ से हम पे दहशतगर्दी के FIR हो सकती है, उनको पता था कि यहाँ से हमारे ऊपर मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं, हमारी जिंदगी जा सकती है, लेकिन वो वहाँ बैठे रहे। मैं गवर्नमेंट को और मुख्तदर लोगों का भी थैंक्स कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई झुक गया, किसी को हमने डरा दिया। अगर किसी ने भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है और थोड़ा सा मोहब्बत का इजहार किया है तो हम उसका भी थैंकफुल हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि ये जो चीजें हैं ये अच्छे तरीके से चलें। मैं आखिर में बाकी काफी चीजें रहमान और दूसरे दोस्त कवर कर चुके हैं, तो मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। मैं मोरोबार का दिल की गहराइयों से एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। देखें, आपने हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया, अपनी बात दी, अपने स्पेस दिया। ऑल्दो ये हम सब का इशू था, सही है, लेकिन जो इश्यूज हमने डिस्कस किए ये हम सब, लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ पे किया, हाँ जाहिर दोस्त हैं, दोस्तों का एक अपना व्यू है और हम किसी दोस्त से नाराज नहीं हैं। एक बात आपको बताऊं अमीन भाई, कल को अगर आपको तकलीफ होगी ना तो आपके साथ आमिर बराइच खड़ा हुआ होगा या मरी खड़ा होगा, शम होगा, फिर वो बस होगा, कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही अगर आमिर बराइच को तकलीफ होगी तो उसके साथ अमीन असलगी खड़ा होगा, रियाज मरी खड़ा होगा, अशरफ भाई होगा, अतर भाई होगा, सारे वकील, हम बाजू एक दूसरे का। ये छोटे मोटे इशू कोई मानी नहीं रखते। मैं वैसे एंजॉय करता हूँ, जल्दी बोलता ये होता है, लेकिन ये मानी नहीं रखते हमारे लिए, हमारी यूनिटी के लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करना तो हमारा हक है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि यार ये चीज गलत हो रही है, सही है। हाँ, आप दोस्तों के भी जाहिर हर दोस्त की कहीं ना कहीं एफिलिएशन होती है, मोहब्बत होती है, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एट दी एंड मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और अपने उन तमाम दोस्तों से जो उनसे क्लोज है कि एक बात उन्होंने कही थी, देखिए इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, लेकिन मैं एक चीज गौर कर रहा था, एक चीज पे गौर कर रहा था, जिस जस्टिस ने ये ऑर्डर पास किया है, क्या ये फ्यूचर में सिंध का चीफ जस्टिस बन सकता है? क्या ये सिंध के साथ इंसाफ करेगा? वो जो उर्दू नहीं समझता सही से, हिंदी नहीं समझता सही से, क्या वो हमारे साथ इंसाफ कर सकेंगे? ये क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। देखिए, खाली ऐसा नहीं है कि आप किसी मुख्तदर व्यक्ति को खुश कर दो तो आपको लगे कि ये है, ऐसा नहीं है। सिंध की 8 करोड़ आवाम है, ये अपना फैसला करना जानती है कि उसको किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। सही है, गवर्नमेंट का भी रोल होगा, इदारों का भी होगा,
لیکن اس عوام کو ان بکلا کو بھی اتنا کمزور مت سمجھو کہ آپ ان کو بائی پاس کریں گے کچھ بھی کریں گے تو وہ جو چاہیں گے وہ آپ کو نواز دیں گے. ایسا نہیں. اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں آپ نے جو بھی کرنا تھا ایٹ لیسٹ ان وکیل صاحب کو سنتے. اس میں وہ جو وکیل صاحب تھے مین حسیب جمالی صاحب تھے. جمالی صاحب سپریم کورٹ میں بزی تھے. انہوں نے کہا ریکویسٹ کی کہ سر آپ اس کو یہاں تو کیپا سائڈ کر دیں یا ایک ڈیڑھ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے چلانا. ایسا نہیں کریں. ہمارے لیے ہر بندہ ہر شخص ہر جسٹس قابل رسپیکٹ ہے. صرف انصاف کریں تو اللہ کو تو جواب دینا ہے نا. تو اس ساری صورتحال میں میں آپ سب دوستوں کا امین بھائی کا مجھے پتا ہے ہمارا جب کنونشن کال ہوا تھا تو دوستوں پہ وزن آیا تھا پریشر آیا تھا. کہیں نہ کہیں انہوں نے اس پریشر کو بھی برداشت کیا اور انہوں نے جو اپنا رول پلے کیا ہے. تو اگر ہمارے پارٹ سے جو ہمارے دوست ہیں کسی بھی بورو بار کے ممبر کو یا کوئی وہاں سے دوسرے ہمارے دوست جو آئے ہیں کوئی بات بری لگی ہے میں معذرت چاہتا ہوں. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ سب ہمارے بھائیوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کامیابی دے گا. بکلا اتحاد زندہ آباد.